الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرات، آج پوری دنیا کا انسان بے چین و بے قراری کا شکار بنا ہوا ہے۔ ہر طرف بدامنی اور برائیوں کا بازار گرم ہے۔ ہر دل کو چین و قرار کی تلاش ہے۔ انسان چین و قرار کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں گردشیں کرتا ہے۔ انسان چین و قرار کو دنیا کے بازاروں اور شہروں میں تلاشتا پھرتا ہے۔ چین و قرار کو سینما گھروں کی زینت بن کر تلاشتا پھرتا ہے۔ انسان چین و قرار کو ناولوں کے اوراق میں تلاشتا پھرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے چین و قرار نہیں مل پاتا ہے۔ تو سنو، دنیا کے شہروں اور بازاروں میں چین و قرار کو تلاش کرنے والوں، سینما گھروں میں چین و قرار کو تلاش کرنے والوں، ناولوں کے اوراق میں چین و قرار کو تلاش کرنے والوں، کبھی فرصت ملے تو قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں بھی آ جانا، یہاں سے فوراً چین و قرار کا پتہ مل جائے گا۔ قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں آ جانا، فوراً یہاں سے پتہ مل جائے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ دنیا کے بازاروں میں چین و قرار کو تلاشنے والوں، سنو سنو، تمہیں چین و قرار وہاں نہیں ملنے والا ہے۔ اگر چین و قرار چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، تمہارے بے قرار دلوں کو چین و قرار حاصل ہو جائے گا، تمہارے بے تاب دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو۔ اب کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کثرت کے ساتھ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو سنو،
قرآن مقدسہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب کثرت کے ساتھ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اس کے ذریعے تمہیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی حاصل ہو جائے گی، کامیابی وہ کامرانی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا اور تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اسے بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ افضل الذکر ہے کیا؟ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل الذکر ہے، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں۔ ایک موقع پر پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیسے تازہ ہوئے گا؟ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، کونین کے داتا نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کیا کرو، جب کلمہ شریف کا آپ ورد کرو گے تو آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ کلمہ شریف کا ورد کیا کرے، کلمہ طیبہ کا۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، کلمہ شہادت کا ورد کرتا ہے، وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص تیسرا کلمہ کا ورد کرتا ہے، کلمہ تمجید کا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور کلمہ شریف میں بڑی طاقت ہے، بڑا وزن ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو کے ایک پلے میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھا جائے اور دوسرے پلے میں صرف کلمہ شریف کو رکھا جائے تو کلمہ شریف کا جو پلہ ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اسے راہ خدا میں 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ دیکھیے قرآن مقدسہ کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی پاکی نہیں بولتی ہو، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی پاکی بولا کرتی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی آوازوں کو ہم سنا نہیں کرتے،
لیکن حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، یہاں تک کہ مکان کا دروازہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، مکان کی کھڑکیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، مکان کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، مکان کی چھت بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، زمین کی گھاس بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، تالابوں کا میڈک بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سوراخوں کی چیونٹیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، سمندروں کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، ریت کی کنکریاں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، باغیچے کا پھول بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، پرند بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، چرند بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، زمین بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، آسمان بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، شجر بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، حجر بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور جو چیز ذکر نہیں کرتی ہے، جو چیز ذکر کرنے سے غافل ہو جاتی ہے، وہ چیز فوراً سزا میں مبتلا کر دی جاتی ہے، وہ چیز فوراً سزا میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ جبھی تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ کسی بھی درخت پر کلہارا تب تک نہیں چلتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، کسی بھی جانور کی گردن پر چھری تب تک نہیں چلتی جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، کوئی بھی مچھلی شکاری کے جال میں تب تک نہیں پھنستی جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی۔ جب یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو پھر یہ سزا میں مبتلا کر دی جاتی ہے، پھر یہ قید کر دی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی آوازوں کو ہم سنتے نہیں ہیں۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مقدسہ کی اس آیت کو پڑھے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر بولا کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو ان بزرگ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ پھر ان چیزوں کی آوازوں کو ہم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں اللہ کا ذکر بولا کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کیا کرتی ہے، تو ان کی آوازوں کو ہم سنتے کیوں نہیں ہے؟ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اس کے بعد انہیں استنجا کرنے کی حاجت ہوئی، وہ پہنچے لوٹا لینے کے لیے۔ جب لوٹا کے قریب پہنچے تو لوٹا سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بزرگ جب وہاں پہنچے اور آواز کو سنے تو شرما گئے، اور پھر سوچنے لگے یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اسے بیت الخلاء میں کیسے لے جائیں گے؟ چھوڑ دیا۔ سوچے کہ چلو ڈھیلا سے استنجا کر لیتے۔ پہنچے ڈھیلا کے قریب، جیسے ہی ڈھیلا کو اٹھانا چاہا وہاں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ کا ورد سنائی دے رہا تھا، اللہ کا ذکر سنائی دے رہا تھا۔ پھر اپنے آپ میں بڑا شرمسار ہوئے، کہا یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے کیسے استنجا کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ جس طرف بڑھے، جن چیزوں کو ہاتھ لگایا، ہر چیز سے اللہ کے ذکر کا ورد سنائی دیا، اللہ کا ذکر سنائی دیا۔ اب یہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ آخر ہم استنجا کریں گے تو کس چیز سے کریں گے؟ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے، اسی لیے ہم نے ان چیزوں کی آوازوں کو تم لوگوں سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر تم ان چیزوں کی آوازوں کو سنو گے تو اپنی حاجت تم کیسے پوری کرو گے؟
اپنی حاجت تم کیسے پوری کرو گے؟ تو پتا چلا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں کی آوازوں کو ہم سنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سنیں گے تو اپنی حاجت کیسے پوری کریں گے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی پاکی نہیں بولتی ہو، اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہو۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرے اور اشرف المخلوقات انسان ہو کر اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی پاکی نہ بولے، یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمانوں، جب تک جسم میں جان باقی ہے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، اس لیے کہ آپ رب کی بندگی کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے، رب کی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ قید کر دی جاتی ہے۔ آپ صوفیائے عظام کے رودات کو اٹھا کر دیکھیں، بزرگان عظام کی داستان کو اٹھا کر دیکھیں، تب پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بارہا سنتے ہوں گے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، گھر میں رہتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، میدان میں جاتے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، گلی سے گزرتے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، شہر سے گزرتے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ ایک نائی کی دکان پر پہنچے خط بنوانے کے لیے، تو وہاں پر بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب مونچھیں تراشنے کی باری آئی، مونچھیں کاٹنے کی باری آئی، تو نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے آپ سکونت اختیار کر لے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ہونٹ کو بند کر لے، حرکت نہ کرے، تاکہ میں آسانی کے ساتھ آپ کی مونچھوں کو تراش سکوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگر میرا ہونٹ کٹتا ہے تو کاٹ دے، ہونٹوں کا کٹنا تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ذکر الہی کا چھوڑنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی تھی، یہ شان ہوا کرتی تھی کہ آپ اکثر و بیشتر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر تین طریقے سے ہوتا ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح۔ یعنی ایک ذکر زبان کے ذریعے ہوتا ہے جس میں ثنا ہے، خطبہ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، کلمہ شریف ہے، یہ سب پڑھا کرے، تسبیح ہے، یہ سب ہے۔ ایک ذکر دل سے ہوتا ہے، یعنی ذکر بالقلب اسے کہتے ہیں کہ دل سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ ذکر بالجوارح اسے کہتے ہیں کہ دل سے اللہ کی عظمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی شان کبریائی کو یاد کرنا۔ تو ہمیشہ ہم ذکر کیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کے ذریعے دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔